अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। अब यहाँ पर बेचारी निम्रा ने यहाँ पर शादी की दायम के साथ, मोहब्बत की शादी। लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब यहाँ पर निम्रा बेचारी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसको इस चीज़ का सज़ा आखिर क्यों मिली? लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके भाई के गुनाहों की सज़ा है जो अब यहाँ पर निम्रा को मिल रही है, क्योंकि उसके भाई सिकंदर ने भी इस तरह दूसरों की बहनों के साथ ऐसा ही कुछ किया था, जो कि आज आज उनकी अपनी बहन निम्रा पर आ चुकी है। निम्रा निकाह तो कर लेती है दायम के साथ, लेकिन दायम से जब वापस अपने घर आती है, घर आने के बाद फिर उसके बाद उनके दायम से कोई मुलाकात, कोई रब्ता नहीं हो पाता, क्योंकि दायम उसके साथ धोखा कर जाता है। निकाह तो कर लेता है और एक रात यानी एक दिन भी उनके साथ एक कमरे में अकेले गुजार लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अरमीन बेगम का बस यही ज़िद है कि उसने अब यहाँ पर निम्रा की शादी करवानी है, और अरमीन बेगम का बस यही ज़िद है कि उसने निम्रा की शादी रिहान से करवानी है हर सूरत में। खैर, अब यहाँ पर निम्रा बेचारी लाख मना करने के बावजूद भी तैयार करवाई जाती है और यहाँ पर स्टेज पर बिठाए जाते हैं। रिहान और निम्रा की निकाह होने वाला होता है। यहाँ पर एक दफ़ा तो निम्रा बेचारी ख़ुद को वहाँ पर बेहोश करने की कोशिश करती है, ताकि लोगों को यही लगे कि उनकी तबीयत ख़राब है और यहाँ पर थोड़ा सा वक्त निम्रा को मिल जाए और वो अपने भाई को कहे कि वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं और वो ये शादी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर निकाह नहीं हो पाता। निम्रा कमरे में चली जाती है और इस तरह से एक दो दिन इसमें लग जाते हैं। निम्रा अपनी भाभी अलीज़े को बताती है कि अलीज़े, आप भाई से बात करें ना कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। अगर ज़बरदस्ती निकाह करवाएंगे तो मैं अपने साथ कोई बुरा कर सकती हूँ। ये जब हमज़ा को पता चलता है तो हमज़ा हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो पागल हो चुकी है। रेहान बहुत अच्छा लड़का है, उसे खुश रखेगा, लेकिन वो दायम वो सिर्फ़ उसको इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ़ उनके पैसों की खातिर उसके लिए वो लालच में आम पड़ा है। अच्छा, उसकी हकीकत हमारे सामने आ गई। उसको अब भी यह समझ नहीं आ रहा। वो दायम के लिए सोच रहा है। रेहान उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसको रेहान के साथ शादी करनी होगी। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर निम्रा अपनी माँ के पास आती है और उसे कहती है कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने दायम के साथ निकाह कर लिया है। अब ये बात सुनकर अरमीन बेगम बहुत परेशान हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ जाता है, और वो कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी 100% रेहान के साथ हो ही होगी, क्योंकि अगर तुमने दायम के साथ निकाह किया है तो निकाहनामा दिखाओ या कोई तस्वीर वगैरह दिखाओ। अगर तुमने कोई निकाह किया है, तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारे निकाह रेहान से ही होगा। अब यहाँ पर अलीज़े को फिर निम्रा बताती है कि मैंने दायम से निकाह कर लिया है। तो अलीज़े बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये आपने क्या कर दिया है, आपको दायम से निकाह नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर निम्रा कहती है कि मैंने जब से निकाह किया है उस दिन के बाद मैंने न दायम को देखा है और न ही उनके साथ मेरा कोई रब्ता हो रहा है। अब यहाँ पर अलीज़े और निम्रा दोनों घर से निकलते हैं और दायम को ढूंढने उसके घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि दायम तो यहाँ नहीं रहता। अब यहाँ पर निम्रा से अलीज़े पूछती हैं कि तुमने निकाह किया था दायम के साथ, तो कहाँ किया था, किस घर में किया था, कोई तस्वीर तो होगी, कोई गवाह तो होंगे ना। लेकिन निम्रा बेचारी बहुत परेशान है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस ये घर याद था कि हम इस घर में आए थे और यहाँ पर हमने निकाह किया था। खैर, अब यहाँ पर निम्रा बेचारी बहुत परेशान होती हैं और अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि दायम, तुमने मुझे बहुत बेबस कर दिया है। मैं पूरी ज़िंदगी में इतनी बेबस नहीं हो गई थी, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बेबस कर दिया है। बहुत परेशान होती है। अब अगले दिन उसके निकाह का दिन आ जाता है। एक बार फिर से उसको स्टेज पर बिठाया जाता है। मौलवी साहब पूछता है कि क्या निम्रा हमदानी, आपको ये निकाह कबूल है?
تو یہاں پر وہ اس سے پہلے کہ قبول بولتی یا انکار کرتی، یہاں پر ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ قاضی صاحب رک جائے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ارمین بیگم نے جو کہ دائم اور اس کی فیملی کے جتنی بے عزتی کی تھی، اب وہی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سب کے سامنے یہ ریویل کر دیتے ہیں کہ نمرہ کی شادی آلریڈی ہو چکی ہے، یہ نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہے، اور اس کی نکاح ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ دائم کی بیوی بن چکی ہے اور دائم کی بیوی ہے۔ اب یہاں پر فائزہ بیگم یہ سب سن کر بہت پریشان ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ارمین بیگم پر غصہ ہوتی ہے کہ تم نے ہم کو کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، تمہاری بیٹی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور تم اس کی شادی میرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہو، بہت ہی برے لوگ ہو تم۔ اب یہاں پر فائزہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کافی انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے۔ اب یہاں پر بیچاری نمرہ نے یہاں پر شادی کی دائم کے ساتھ، محبت کی شادی، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اب یہاں پر نمرہ بیچاری نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، لیکن اس کو اس چیز کا سزا آخر کیوں ملی؟ لیکن یہ صرف اور صرف ان کے بھائی کے گناہوں کی سزا ہے جو اب یہاں پر نمرہ کو مل رہی ہے، کیونکہ اس کے بھائی سکندر نے بھی اس طرح دوسروں کی بہنوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تھا جو کہ آج ان کی اپنی بہن نمرہ پر آ چکی ہے۔ نمرہ نکاح تو کر لیتی ہے دائم کے ساتھ، لیکن دائم سے جب واپس اپنے گھر آتی ہے، گھر آنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کی دائم سے کوئی ملاقات، کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ دائم اس کے ساتھ دھوکہ کر جاتا ہے، نکاح تو کر لیتا ہے اور ایک رات یعنی ایک دن بھی ان کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے گزار لیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ارمین بیگم کا بس یہی ضد ہے کہ اس نے اب یہاں پر نمرہ کی شادی کروانی ہے، اور ارمین بیگم کا بس یہی ضد ہے کہ اس نے نمرہ کی شادی ریحان سے کروانی ہے ہر صورت میں۔ خیر اب یہاں پر نمرہ بیچاری لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تیار کروائی جاتی ہے اور یہاں پر سٹیج پر بٹھائے جاتے ہیں ریحان اور نمرہ کی نکاح ہونے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ تو نمرہ بیچاری خود کو وہاں پر بے ہوش کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا وقت نمرہ کو مل جائے اور وہ اپنے بھائی کو کہے کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں اور وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر نکاح نہیں ہو پاتا، نمرہ کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس طرح سے ایک دو دن اس میں لگ جاتے ہیں۔ نمرہ اپنی بھابھی علیزے کو بتاتی ہے کہ علیزے آپ بھائی سے بات کریں نا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اگر زبردستی نکاح کروائیں گے تو میں اپنے ساتھ کوئی برا کر سکتی ہوں۔ یہ جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے تو حمزہ حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہو چکی ہے، ریحان بہت اچھا لڑکا ہے، اسے خوش رکھے گا، لیکن وہ دائم وہ صرف اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، صرف ان کے پیسوں کی خاطر اس کے لیے وہ لالچ میں عام پڑا ہے۔ اچھا اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، اس کو اب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ دائم کے لیے سوچ رہا ہے، ریحان اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے، اس کو ریحان کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ خیر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نمرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے دائم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے غصہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب تو تمہاری شادی 100% ریحان کے ساتھ ہو ہی ہوگی، کیونکہ اگر تم نے دائم کے ساتھ نکاح کیا ہے تو نکاح نامہ دکھاؤ یا کوئی تصویر وغیرہ دکھاؤ، اگر تم نے کوئی نکاح کیا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو اور تمہارا نکاح ریحان سے ہی ہوگا۔ اب یہاں پر علیزے کو پھر نمرہ بتاتی ہے کہ میں نے دائم سے نکاح کر لیا ہے، تو علیزے بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ کو دائم سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر نمرہ کہتی ہے کہ میں نے جب سے نکاح کیا ہے اس دن کے بعد میں نے نہ دائم کو دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہو رہا ہے۔
अब यहाँ पर अलीज़े और निम्रत दोनों घर से निकलते हैं और दायम को ढूंढने उसके घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि दायम तो यहाँ नहीं रहता। अब यहाँ पर निम्रत से अलीज़े पूछती हैं कि तुमने निकाह किया था दायम के साथ, तो कहाँ किया था, किस घर में किया था, कोई तस्वीर तो होगी, कोई गवाह तो होंगे ना। लेकिन निम्रा बेचारी बहुत परेशान है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस ये घर याद था कि हम इस घर में आए थे और यहाँ पर हमने निकाह किया था। खैर, अब यहाँ पर निम्रा बेचारी बहुत परेशान होती हैं और अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि दायम तुमने मुझे बहुत बेबस कर दिया है। मैं पूरी ज़िंदगी में इतनी बेबस नहीं हो गई थी, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बेबस कर दिया है। बहुत परेशान होती है। अब अगले दिन उसके निकाह का दिन आ जाता है। एक बार फिर से उसको स्टेज पर बिठाया जाता है। मौलवी साहब पूछता है कि क्या निम्रा हमदानी आपको ये निकाह कबूल है। तो यहाँ पर वो इससे पहले कि कबूल बोलती या इनकार करती, यहाँ पर एक औरत आती है और वो कहती है कि काजी साहब रुक जाए, ये निकाह नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अरमीन बेगम ने जो कि दायम और उसकी फैमिली के जितनी बेइज्जती की थी, अब वही यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सबके सामने ये रिवील कर देते हैं कि निम्रा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये निकाह पे निकाह कैसे कर सकती है, और इसकी निकाह हो ही नहीं सकती क्योंकि ये दायम की बीवी बन चुकी है और दायम की बीवी है। अब यहाँ पर फ़ाइज़ा बेगम ये सब सुनकर बहुत परेशान होती है और गुस्सा होती है और उठकर खड़ी हो जाती है और अरमीन बेगम पर गुस्सा होती है कि तुमने हमको कितना बड़ा धोखा दिया है। तुम्हारी बेटी पहले से ही शादीशुदा है और तुम उसकी शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती हो। बहुत ही बुरे लोग हो तुम। अब यहाँ पर फ़ायज़ा अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। अब यहाँ पर बेचारी निम्रा ने यहाँ पर शादी की दायम के साथ, मोहब्बत की शादी, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब यहाँ पर निम्रा बेचारी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन उसको इस चीज़ का सज़ा आखिर क्यों मिली। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके भाई के गुनाहों की सज़ा है जो अब यहाँ पर निम्रा को मिल रही है, क्योंकि उसके भाई सिकंदर ने भी इस तरह दूसरों की बहनों के साथ ऐसा ही कुछ किया था जो कि आज आज उनकी अपनी बहन निम्रा पर आ चुकी है। निम्रा निकाह तो कर लेती है दायम के साथ, लेकिन दायम से जब वापस अपने घर आती है, घर आने के बाद फिर उसके बाद उनके दायम से कोई मुलाकात, कोई रब्ता नहीं हो पाता, क्योंकि दायम उसके साथ धोखा कर जाता है। निकाह तो कर लेता है और एक रात यानी एक दिन भी उनके साथ एक कमरे में अकेले गुजार लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अरमीन बेगम का बस यही ज़िद है कि उसने अब यहाँ पर निम्रा की शादी करवानी है, और अरमीन बेगम का बस यही ज़िद है कि उसने निम्रा की शादी रिहान से करवानी है हर सूरत में। खैर, अब यहाँ पर निम्रा बेचारी लाख मना करने के बावजूद भी तैयार करवाई जाती है और यहाँ पर स्टेज पर बिठाए जाते हैं। रिहान और निम्रा की निकाह होने वाला होता है। यहाँ पर एक दफ़ा तो निम्रा बेचारी ख़ुद को वहाँ पर बेहोश करने की कोशिश करती है, ताकि लोगों को यही लगे कि उनकी तबीयत ख़राब है और यहाँ पर थोड़ा सा वक्त निम्रा को मिल जाए और वो अपने भाई को कहे कि वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं और वो ये शादी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर निकाह नहीं हो पाता। निम्रा कमरे में चली जाती है और इस तरह से एक दो दिन इसमें लग जाते हैं। निम्रा अपनी भाभी अलीज़े को बताती है कि अलीज़े, आप भाई से बात करें ना कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। अगर ज़बरदस्ती निकाह करवाएंगे तो मैं अपने साथ कोई बुरा कर सकती हूँ। ये जब हमज़ा को पता चलता है तो हमज़ा हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो पागल हो चुकी है। रेहान बहुत अच्छा लड़का है, उसे खुश रखेगा, लेकिन वो दायम वो सिर्फ़ उसको इस्तेमाल करना चाहता है। सिर्फ़ उनके पैसों की खातिर उसके लिए वो लालच में आम पड़ा है। अच्छा, उसकी हकीकत हमारे सामने आ गई। उसको अब भी यह समझ नहीं आ रहा। वो दायम के लिए सोच रहा है, रेहान उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
اس کو ریحان کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ خیر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نمرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے دائم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے غصہ بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب تو تمہاری شادی 100% ریحان کے ساتھ ہو ہی ہوگی، کیونکہ اگر تم نے دائم کے ساتھ نکاح کیا ہے تو نکاح نامہ دکھاؤ یا کوئی تصویر وغیرہ دکھاؤ۔ اگر تم نے کوئی نکاح کیا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو اور تمہارا نکاح ریحان سے ہی ہوگا۔ اب یہاں پر علیزے کو پھر نمرہ بتاتی ہے کہ میں نے دائم سے نکاح کر لیا ہے، تو علیزے بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ کو دائم سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر نمرہ کہتی ہے کہ میں نے جب سے نکاح کیا ہے اس دن کے بعد میں نے نہ دائم کو دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر علیزے اور نمرت دونوں گھر سے نکلتے ہیں اور دائم کو ڈھونڈنے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دائم تو یہاں نہیں رہتا۔ اب یہاں پر نمرت سے علیزے پوچھتی ہیں کہ تم نے نکاح کیا تھا دائم کے ساتھ تو کہاں کیا تھا، کس گھر میں کیا تھا، کوئی تصویر تو ہوگی، کوئی گواہ تو ہوگے نا۔ لیکن نمرہ بیچاری بہت پریشان ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے بس یہ گھر یاد تھا کہ ہم اس گھر میں آئے تھے اور یہاں پر ہم نے نکاح کیا تھا۔ خیر اب یہاں پر نمرہ بیچاری بہت پریشان ہوتی ہیں اور اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ دائم تم نے مجھے بہت بے بس کر دیا ہے، میں پوری زندگی میں اتنی بے بس نہیں ہو گئی تھی لیکن آج تم نے مجھے بہت بے بس کر دیا ہے، بہت پریشان ہوتی ہے۔ اب اگلے دن اس کے نکاح کا دن آ جاتا ہے، ایک بار پھر سے اس کو سٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب پوچھتا ہے کہ کیا نمرہ ہمدانی آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو یہاں پر وہ اس سے پہلے کہ قبول بولتی یا انکار کرتی، یہاں پر ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ قاضی صاحب رک جائے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ارمین بیگم نے جو کہ دائم اور اس کی فیملی کے جتنی بے عزتی کی تھی، اب وہی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سب کے سامنے یہ ریویل کر دیتے ہیں کہ نمرہ کی شادی آلریڈی ہو چکی ہے، یہ نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہے اور اس کی نکاح ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ دائم کی بیوی بن چکی ہے اور دائم کی بیوی ہے۔ اب یہاں پر فائزہ بیگم یہ سب سن کر بہت پریشان ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ارمین بیگم پر غصہ ہوتی ہے کہ تم نے ہم کو کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، تمہاری بیٹی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور تم اس کی شادی میرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہو، بہت ہی برے لوگ ہو تم۔ اب یہاں پر فائزہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرہ کافی انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے۔ اب یہاں پر بیچاری نمرہ نے یہاں پر شادی کی دائم کے ساتھ، محبت کی شادی، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اب یہاں پر نمرہ بیچاری نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، لیکن اس کو اس چیز کا سزا آخر کیوں ملی؟ لیکن یہ صرف اور صرف ان کے بھائی کے گناہوں کی سزا ہے جو اب یہاں پر نمرہ کو مل رہی ہے، کیونکہ اس کے بھائی سکندر نے بھی اس طرح دوسروں کی بہنوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تھا جو کہ آج ان کی اپنی بہن نمرہ پر آ چکی ہے۔ نمرہ نکاح تو کر لیتی ہے دائم کے ساتھ، لیکن دائم سے جب واپس اپنے گھر آتی ہے، گھر آنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کی دائم سے کوئی ملاقات، کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ دائم اس کے ساتھ دھوکہ کر جاتا ہے، نکاح تو کر لیتا ہے اور ایک رات یعنی ایک دن بھی ان کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے گزار لیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ارمین بیگم کا بس یہی ضد ہے کہ اس نے اب یہاں پر نمرہ کی شادی کروانی ہے، اور ارمین بیگم کا بس یہی ضد ہے کہ اس نے نمرہ کی شادی ریحان سے کروانی ہے ہر صورت میں۔ خیر اب یہاں پر نمرہ بیچاری لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تیار کروائی جاتی ہے اور یہاں پر سٹیج پر بٹھائے جاتے ہیں، ریحان اور نمرہ کی نکاح ہونے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ تو نمرہ بیچاری خود کو وہاں پر بے ہوش کرنے کی کوشش کرتی ہے،
تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا وقت نمرہ کو مل جائے اور وہ اپنے بھائی کو کہے کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں اور وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر نکاح نہیں ہو پاتا، نمرہ کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس طرح سے 1-2 دن اس میں لگ جاتے ہیں۔ نمرہ اپنی بھابھی علیزے کو بتاتی ہے کہ علیزے آپ بھائی سے بات کریں نا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اگر زبردستی نکاح کروائیں گے تو میں اپنے ساتھ کوئی برا کر سکتی ہوں۔ یہ جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے تو حمزہ حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہو چکی ہے، ریحان بہت اچھا لڑکا ہے، اسے خوش رکھے گا، لیکن وہ دائم وہ صرف اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، صرف ان کے پیسوں کی خاطر اس کے لیے وہ لالچ میں عام پڑا ہے۔ اچھا اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، اس کو اب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ دائم کے لیے سوچ رہا ہے ریحان اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے، اس کو ریحان کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔ خیر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نمرہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے دائم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ بات سن کر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے غصہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب تو تمہاری شادی 100% ریحان کے ساتھ ہو ہی ہوگی، کیونکہ اگر تم نے دائم کے ساتھ نکاح کیا ہے تو نکاح نامہ دکھاؤ یا کوئی تصویر وغیرہ دکھاؤ، اگر تم نے کوئی نکاح کیا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو اور تمہارا نکاح ریحان سے ہی ہوگا۔ اب یہاں پر علیزے کو پھر نمرہ بتاتی ہے کہ میں نے دائم سے نکاح کر لیا ہے، تو علیزے بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ کو دائم سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر نمرہ کہتی ہے کہ میں نے جب سے نکاح کیا ہے اس دن کے بعد میں نے نہ دائم کو دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر علیزے اور نمرہ دونوں گھر سے نکلتے ہیں اور دائم کو ڈھونڈنے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دائم تو یہاں نہیں رہتا۔ اب یہاں پر نمرہ سے علیزے پوچھتی ہیں کہ تم نے نکاح کیا تھا دائم کے ساتھ تو کہاں کیا تھا، کس گھر میں کیا تھا، کوئی تصویر تو ہوگی، کوئی گواہ تو ہوں گے نا۔ لیکن نمرہ بیچاری بہت پریشان ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے بس یہ گھر یاد تھا کہ ہم اس گھر میں آئے تھے اور یہاں پر ہم نے نکاح کیا تھا۔ خیر اب یہاں پر نمرہ بیچاری بہت پریشان ہوتی ہیں اور اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ دائم تم نے مجھے بہت بے بس کر دیا ہے، میں پوری زندگی میں اتنی بے بس نہیں ہو گئی تھی، لیکن آج تم نے مجھے بہت بے بس کر دیا ہے۔ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اب اگلے دن اس کے نکاح کا دن آ جاتا ہے، ایک بار پھر سے اس کو سٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب پوچھتا ہے کہ کیا نمرہ ہمدانی آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو یہاں پر وہ اس سے پہلے کہ قبول بولتی یا انکار کرتی، یہاں پر ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ قاضی صاحب رک جائے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر ارمین بیگم نے جو کہ دائم اور اس کی فیملی کے جتنی بے عزتی کی تھی، اب وہی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سب کے سامنے یہ ریویل کر دیتے ہیں کہ نمرہ کی شادی آلریڈی ہو چکی ہے، یہ نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہے، اور اس کی نکاح ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ دائم کی بیوی بن چکی ہے اور دائم کی بیوی ہے۔ اب یہاں پر فائزہ بیگم یہ سب سن کر بہت پریشان ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ارمین بیگم پر غصہ ہوتی ہے کہ تم نے ہم کو کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، تمہاری بیٹی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور تم اس کی شادی میرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہو، بہت ہی برے لوگ ہو تم۔ اب یہاں پر فائزہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کافی انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے۔ اب یہاں پر بیچاری نمرہ نے یہاں پر شادی کی دائم کے ساتھ، محبت کی شادی، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اب یہاں پر نمرہ بیچاری نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، لیکن اس کو اس چیز کا سزا آخر کیوں ملی؟ لیکن یہ صرف اور صرف ان کے بھائی کے گناہوں کی سزا ہے جو اب یہاں پر نمرہ کو مل رہی ہے، کیونکہ اس کے بھائی سکندر نے بھی اس طرح دوسروں کی بہنوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تھا جو کہ آج
उनकी अपनी बहन निम्रा पर आ चुकी है। निम्रा निकाह तो कर लेती है दायम के साथ, लेकिन दायम से जब वापस अपने घर आती है, घर आने के बाद फिर उसके बाद उनके दायम से कोई मुलाकात, कोई रब्ता नहीं हो पाता, क्योंकि दायम उसके साथ धोखा कर जाता है। निकाह तो कर लेता है और एक रात यानी एक दिन भी उनके साथ एक कमरे में अकेले गुजार लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अरमीन बेगम का बस यही ज़िद है कि उसने अब यहाँ पर निम्रा की शादी करवानी है, और अरमीन बेगम का बस यही ज़िद है कि उसने निम्रा की शादी रिहान से करवानी है हर सूरत में। खैर, अब यहाँ पर निम्रा बेचारी लाख मना करने के बावजूद भी तैयार करवाई जाती है और यहाँ पर स्टेज पर बिठाए जाते हैं। रिहान और निम्रा की निकाह होने वाला होता है। यहाँ पर एक दफ़ा तो निम्रा बेचारी ख़ुद को वहाँ पर बेहोश करने की कोशिश करती है, ताकि लोगों को यही लगे कि उनकी तबीयत ख़राब है और यहाँ पर थोड़ा सा वक्त निम्रा को मिल जाए और वो अपने भाई को कहे कि वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं और वो ये शादी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर निकाह नहीं हो पाता। निम्रा कमरे में चली जाती है और इस तरह से एक दो दिन इसमें लग जाते हैं। निम्रा अपनी भाभी अलीज़े को बताती है कि अलीज़े, आप भाई से बात करें ना कि मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। अगर ज़बरदस्ती निकाह करवाएंगे तो मैं अपने साथ कोई बुरा कर सकती हूँ। ये जब हमज़ा को पता चलता है तो हमज़ा हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो पागल हो चुकी है। रेहान बहुत अच्छा लड़का है, उसे खुश रखेगा, लेकिन वो दायम वो सिर्फ़ उसको इस्तेमाल करना चाहता है, सिर्फ़ उनके पैसों की खातिर उसके लिए वो लालच में आम पड़ा है। अच्छा, उसकी हकीकत हमारे सामने आ गई, उसको अब भी यह समझ नहीं आ रहा, वो दायम के लिए सोच रहा है। रेहान उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उसको रेहान के साथ शादी करनी होगी। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर निम्रा अपनी माँ के पास आती है और उसे कहती है कि मैं ये निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने दायम के साथ निकाह कर लिया है। अब ये बात सुनकर अरमीन बेगम बहुत परेशान हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ जाता है, और वो कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी 100% रेहान के साथ हो ही होगी, क्योंकि अगर तुमने दायम के साथ निकाह किया है तो निकाहनामा दिखाओ या कोई तस्वीर वगैरह दिखाओ। अगर तुमने कोई निकाह किया है, तुम झूठ बोल रही हो और तुम्हारे निकाह रेहान से ही होगा। अब यहाँ पर अलीज़े को फिर निम्रा बताती है कि मैंने दायम से निकाह कर लिया है। तो अलीज़े बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये आपने क्या कर दिया है, आपको दायम से निकाह नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर निम्रा कहती है कि मैंने जब से निकाह किया है उस दिन के बाद मैंने न दायम को देखा है और न ही उनके साथ मेरा कोई रब्ता हो रहा है। अब यहाँ पर अलीज़े और निम्रा दोनों घर से निकलते हैं और दायम को ढूंढने उसके घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि दायम तो यहाँ नहीं रहता। अब यहाँ पर निम्रा से अलीज़े पूछती हैं कि तुमने निकाह किया था दायम के साथ, तो कहाँ किया था, किस घर में किया था, कोई तस्वीर तो होगी, कोई गवाह तो होंगे ना। लेकिन निम्रा बेचारी बहुत परेशान है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस ये घर याद था कि हम इस घर में आए थे और यहाँ पर हमने निकाह किया था। खैर, अब यहाँ पर निम्रा बेचारी बहुत परेशान होती हैं और अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है कि दायम, तुमने मुझे बहुत बेबस कर दिया है। मैं पूरी ज़िंदगी में इतनी बेबस नहीं हो गई थी, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बेबस कर दिया है। बहुत परेशान होती है। अब अगले दिन उसके निकाह का दिन आ जाता है। एक बार फिर से उसको स्टेज पर बिठाया जाता है। मौलवी साहब पूछता है कि क्या निम्रा हमदानी आपको ये निकाह कबूल है। तो यहाँ पर वो इससे पहले कि कबूल बोलती या इनकार करती, यहाँ पर एक औरत आती है और वो कहती है कि काजी साहब रुक जाए, ये निकाह नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अरमीन बेगम ने जो कि दायम और उसकी फैमिली के जितनी बेइज्जती की थी, अब वही यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सबके सामने ये रिवील कर देते हैं कि निम्रा की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। ये निकाह पे निकाह कैसे कर सकती है, और इसकी निकाह हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दायम की बीवी बन चुकी है और दायम की बीवी है। अब यहाँ पर फ़ाइज़ा बेगम
یہ سب سن کر بہت پریشان ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے اور اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ارمین بیگم پر غصہ ہوتی ہے کہ تم نے ہم کو کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ تمہاری بیٹی پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور تم اس کی شادی میرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہو۔ بہت ہی برے لوگ ہو تم۔ اب یہاں پر فائزہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو ڈرامہ سیریل مہرا کافی انٹرسٹنگ موڈ پہ آ چکا ہے۔ اب یہاں پر بیچاری نمرا نے یہاں پر شادی کی دائم کے ساتھ، محبت کی شادی، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اب یہاں پر نمرا بیچاری نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، لیکن اس کو اس چیز کا سزا آخر کیوں ملی؟ لیکن یہ صرف اور صرف ان کے بھائی کے گناہوں کی سزا ہے جو اب یہاں پر نمرا کو مل رہی ہے، کیونکہ اس کے بھائی سکندر نے بھی اس طرح دوسروں کی بہنوں کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تھا جو کہ آج ان کی اپنی بہن نمرا پر آ چکی ہے۔ نمرا نکاح تو کر لیتی ہے دائم کے ساتھ، لیکن دائم سے جب واپس اپنے گھر آتی ہے، گھر آنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کی دائم سے کوئی ملاقات، کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ دائم اس کے ساتھ دھوکہ کر جاتا ہے، نکاح تو کر لیتا ہے اور ایک رات یعنی ایک دن بھی ان کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے گزار لیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ارمین بیگم کا بس یہی ضد ہے کہ اس نے اب یہاں پر نمرا کی شادی کروانی ہے، اور ارمین بیگم کا بس یہی ضد ہے کہ اس نے نمرا کی شادی ریحان سے کروانی ہے ہر صورت میں۔ خیر اب یہاں پر نمرا بیچاری لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی تیار کروائی جاتی ہے اور یہاں پر سٹیج پر بٹھائے جاتے ہیں ریحان اور نمرا کی نکاح ہونے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ تو نمرا بیچاری خود کو وہاں پر بے ہوش کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور یہاں پر تھوڑا سا وقت نمرا کو مل جائے اور وہ اپنے بھائی کو کہے کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں اور وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر نکاح نہیں ہو پاتا، نمرا کمرے میں چلی جاتی ہے اور اس طرح سے ایک دو دن اس میں لگ جاتے ہیں۔ نمرا اپنی بھابھی علیزے کو بتاتی ہے کہ علیزے آپ بھائی سے بات کریں نا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اگر زبردستی نکاح کروائیں گے تو میں اپنے ساتھ کوئی برا کر سکتی ہوں۔ یہ جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے تو حمزہ حیران ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہو چکی ہے، ریحان بہت اچھا لڑکا ہے، اسے خوش رکھے گا، لیکن وہ دائم وہ صرف اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، صرف ان کے پیسوں کی خاطر اس کے لیے وہ لالچ میں عام پڑا ہے۔ اچھا اس کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، اس کو اب بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا